نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود کی تباہی، چیپٹر 12۔ جب حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ تو برے کام چھوڑ دے اور پشیماں ہو کر خدا کے آگے رو، خدائے تعالیٰ نے تجھے 400 سال سے بادشاہت دے رکھی ہے، اور اسی طرح اس نے مجھے ایسے معجزے دے دیے ہیں جو دین حق پر گواہ ہیں، اور تو ہے کہ اب تک اپنے کفر سے باز نہ آیا اور اپنی نادانی اور ہٹ درمی سے خدائی کے دعوے کیے چلا جا رہا ہے۔ جان لے، خدا کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتا، تجھے تو غارت کرنے کے لیے ایک ادنا سا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ زمین پر میرے سوا کوئی دوسرا بادشاہ ہے اور میری بارگاہ کے سوا کوئی دوسری بارگاہ ہے۔ اگر آسمانی بادشاہ کی فوج ہے تو اس سے کہو کہ مجھ پر بھیج دے اور مجھ سے لڑائی کر، اور پھر میری لڑائی اور طاقت کا تماشا دیکھے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا، نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آ پہنچی ہے، تو تیار ہو جا اور اپنی فوج لے کر میدان میں جنگ کر۔ 3 روز کی مہلت کے بعد نمرود نے لاکھوں کی فوج بلا لی، ایک میدان میں سب کو جمع کیا۔ چوتھے روز نمرود کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم سامنے آئے۔ انہیں اکیلا دیکھ کر لوگوں نے کہا، ابراہیم، وہ آسمانی فوج کہاں ہے؟ اب تجھ پر آفت آنے والی ہے، تجھے کون بچا سکتا ہے؟ ابھی بات چیت ہی ہو رہی تھی کہ ایک مچھروں کی فوج ظاہر ہوئی، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی چھپ گئی۔ نمرود گھبرا گیا، لشکر پر بھی حیرت طاری ہوئی۔ نمرود نے حکم دیا، نگارے بجا کر مچھروں کو بھگا دو۔ جب مچھروں کی آواز کانوں تک آئی، لوگوں کے ہوش گم ہو گئے، تمام فوج گھبرا گئی۔ ایک گونج تھی، ایک شور تھا جو ابھر کر آ رہا تھا، چھوٹا تھا یا بڑا تھا، ہر ایک ہیبت الہی سے ڈرا ہوا تھا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے۔ مچھر کیا تھے؟ کالی بلا تھی جو سر سے پاؤں تک چپٹی ہوئی تھی، لوگوں کے بدن پر گوشت اور خون تک نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہزاروں آدمی، ہزاروں جانور تباہ ہو گئے۔ نمرود اپنے محل میں بھاگ کر عورتوں کے پیچھے چھپ گیا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا جسے نمرود نے اپنی عورتوں کو دکھایا۔ مچھر تیزی سے ناک کی راہ سے اس کے دماغ تک جا پہنچا اور اپنی سونڈ اس کے بھیجے میں چبا دی۔ نمرود کا سونا اور آرام کرنا رخصت ہو گیا۔ وہ دن رات اپنا سر پیٹتا رہتا، جب تک لوگ اس کا سر کوٹتے رہتے تو اس کو سکون ملتا، بغیر کوٹے چین نہ ملتا۔ جو بھی اس کی محفل میں آتا تو زمین بوسی کے بدلے اس کے سر پر اپنا جوتا اتار کر مارتا۔ اس طرح نمرود کو خدا کے غضب نے جکڑ لیا۔ 40 دن کے بعد وہ اسی درد کی حالت میں مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں یہ ہجرت کرنی پڑی۔ مصر میں انہوں نے حضرت سارہ کو اپنے ساتھ لیا۔ لوگوں نے مصر کے حاکموں کو خبر دی کہ حضرت سارہ بہت حسین اور جمیل ہیں اور اپنے حسن اور با جمال میں یکتا اور بے مثال ہیں۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ اس عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیری اس عورت سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو یہ مجھے ماننا چاہے گا، اس لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا، یہ میری بہن ہے، دین کے رشتے سے
اس طرح انہوں نے اپنی جان بچا لی۔ جب اس مردود نے حضرت سارہ کو اپنے سامنے بلایا تو انہیں دیکھتے ہی اس کے ہوش گم ہو گئے۔ اس بے ادب نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو حضرت سارہ کی دعا سے اس کے دونوں ہاتھ لش ہو گئے اور درد کی وجہ سے اس کا سارا جسم بے کل ہو گیا۔ اس نے کہا، اے عورت، مجھ پر یہ کیسا جادو کیا ہے؟ حضرت سارہ نے فرمایا، تیری بدنیتی کی وجہ سے خدا نے تجھے سزا دی ہے۔ اس ملعون نے کہا، اگر میں تیری دعا سے تندرست ہو گیا تو میں ہرگز تجھ پر بدنیتی سے ہاتھ نہ ڈالوں گا۔ حضرت سارہ نے خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کی۔ خدا نے اس کے دونوں ہاتھ اچھے کر دیے، لیکن اس کی نیت پھر خراب ہو گئی۔ خدا نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپائز کر دیا۔ وہ بڑی منت سے گڑ گڑانے لگا۔ حضرت سارہ کی دعا سے اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ نمرود کی نیت 3 بار خراب ہوئی اور اس کے ہاتھ لش ہوئے، مگر حضرت سارہ کی دعا سے اس کو تندرستی حاصل ہوئی۔ آخر میں سچے دل سے وہ برائی سے دستودار ہو گیا اور حاضرہ نامی خاتون کو ناز کیا۔ یہی وہ حضرت حاضرہ ہیں جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کا ارادہ کیا اور فلسطین کے دمشق کے علاقے میں قیام کیا۔ چیپٹر 13 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت پہ ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔